اللہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کی زیستن از بہر خوردن است۔ کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ زندہ رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ تم تو اتنا کھاتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کھانے کے لیے بھیجے گئے ہو، کوئی اور کام نہیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی اس زمانے میں، بڑی بد پرہیز تھی، سب کچھ کھا کے پھر اس کی بیماری ایسی تھی، چیختی تھی اور کہتی تھی خدایا توبہ میں دادل میں جوڑا کہ کبیا میں سے شے ہو سکلو، اس دفعہ ٹھیک کر دیا اگر آئندہ میں کوئی چیز چکوں بھی۔ خیر وہ ڈاکٹر کریم میں آ جایا تھا، کوئی دوا دے کے آرام آ جاتا تھا، پھر دیکھا تو پکوڑے اور یہ وہ ڈلیاں ولیاں اور سموسے بینگن کے بنے ہوئے آلو کے، تو ہم ان کو کہتے تھے نفع و ضرر کا مالک اللہ ہے، پیٹ بھی اس کے اختیار میں، میرے اوپر پابندی نہ لگایا کرے آپ لوگ۔ اچھا جی 2 گھنٹے بعد چلانا شروع کر دیا، پھر جی ڈاکٹر کے ہمارا پڑوس تھا، ہم ہی کو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب بھی تنگ آ گئے، تو وہ کہنے لگے تاسو خاصا کوریش تھے، کورے چغوات آچی کورے پہ جانی وہی تا آچی چخوار خوراک بند یعنی کورے جوڑا ہوئی ہوتی تھے خخلی تا آچی ہوئی داخلہ بند، بس 24 گھنٹے یہی سلسلہ تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ ہمیں یہاں دیا ہے، سر پر نہیں بٹھایا ہے، اتنی چیزیں کھاؤ جتنے فائدہ دے اور برداشت کر سکو، اس چیز سے دور رہو جو نقصان دے۔ اور فقی مسئلہ یاد رکھو، الطب النبوی میں ذہبی نے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز اور حرام، جیسے سانپ اور بچھو پکڑنا ہو، آپ کو آتا نہیں، ہاں دم دم اچھائی دوردی اور لا سچائی خامارتا ہو گورا چمیارتا، زہر کھانا حرام ناجائز، معلوم ہے نقصان ہے، سب دنیا کو پتا ہے کہ سگریٹ سے ہی کینسر ہوتا ہے اور لوگ سگریٹ پیتے ہیں، یہ بھی حرام ناجائز ہے، اس علت کی وجہ سے کہ مضرت معلوم ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پان کھانے سے پان خور کے منہ کی حیت بدلتی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، مسئلہ شکل بگڑ رہی ہے، وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسلح، حضرت نے شکل بگاڑنے سے منع فرمایا، پھر بھی پان خور باز نہیں آتا۔ معلوم المضرت چیز جیسے بلڈ پریشر کا مریض تیز مرچ مسالہ لحمیات کی کثرت کرے تو خون میں حدت پیدا ہو جائے گی، شوگر کا مریض چاول کی کثرت کرے یا میٹھا کھائے نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، نہ کھائے، آرام سے رہے۔ ہاں جب اس کو پتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ چل سکتا ہوں، ٹیلائی ہو جائے گی اور خون کی شوگر کی مقدار پہلے سے کم رہی ہے اور ہائی نہیں ہوگی تو معمولی سا چکھ لے۔ اور علماء لکھتے ہیں الشفاء فی القلیل، تھوڑی سی چیز میں شفا ہے، کیپسول اتنا سا ہوتا ہے، گولی اتنی سی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اتنے ڈبل روٹی کے برابر دوا منہ میں ڈالے، اور اگر کسی نے 1 چلو بھر کے گولیاں کھائی مردار ہو جائے گا۔ فی شفاء للناس میں جب میں بیان کرتا تھا شہد کی منقبت اور فضائل و فوائد اور ضروریات تو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ شوگر والا نہ کھائے۔ اچانک ایک طالب علم نے ایک پرچی لکھ کے مجھے دی، اس پر مجھ سے پوچھا کہ یہ کہیں ہے قاعدہ کہ الشفاء فی القلیل؟ میں نے کہا کیا بات ہے، گاہ باشد کے کودکی نادان بزنت بر ہدف غلط تیرے، کبھی کبھی چھوٹوں میں بھی عقل بڑی ہوتی ہے۔ شفا قلیل میں ہے، شوگر کا مریض بسم اللہ الشافی وهو الکافی، بسم اللہ الکافی وهو الشافی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، قد قلت وقولک الحق، فیہ شفاء للناس، شہادت کی انگلی سے 3 دفعہ بس فی شفاء للناس، یہ نہیں کہ آپ شہد کا شربت بنائے غڑ 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 جیسے بھینس کو بچہ دینے کے لیے دوا دی جاتی ہے، اب 1 کلو کا شربت بھی رہے شہد کا، پھر کہتے ہیں مر گیا، وہ قرآن میں لکھا ہوا تھا فی شفاء للناس، تو قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کل نفس ذائقۃ الموت؟ قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے فی شفاء للناس۔ توبہ۔